اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلیلیو گیلیلی وہ عظیم سائنسدان تھا جس کو بہت سی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے نظریات کو کیونکہ مذہبی نقطہ نظر سے اور اشرافیہ میں پسند نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے اس کے درست نظریات کو بھی زبردستی غلط کہا گیا، جیسا کہ گلیلیو سے زبردستی کہلوایا گیا کہ کہو زمین حرکت نہیں کرتی، اور اس نے ایسا ہی کیا، لیکن اس نے دل میں ضرور کہا کہ زمین تو حرکت کرتی ہے۔ آج ہم آپ کو دوربین سے دیکھ کر بہت سے راز فاش کرنے والے گلیلیو گیلیلی کی بائیوگرافی بیان کریں گے۔ گلیلیو 1564 میں اٹلی کے مشہور شہر پیزا میں پیدا ہوا۔ پیزا کا جھکا ہوا مینار ہم نے کتابوں میں بھی دیکھ رکھا ہے۔ گلیلیو نے مختلف ہلکے اور بھاری اجسام کو اس ٹیڑھے مینار سے گرا کر دیکھا اور گریوٹی کے متعلق نظریہ پیش کیا۔ گلیلیو ایک موسیقار گھرانے میں پیدا ہوئے اور وہ خود بھی ایک موسیقار تھا۔ پھر وہ پیزا میں ہی میڈیکل کا طالب علم بن گیا، لیکن اس نے جلد ہی میڈیسن کے شعبے کو چھوڑ کر فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ گلیلیو نے ایک ترازو ایجاد کیا جس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ماپا جا سکتا تھا۔ اس نے ارسطو کے نظریات کو بھی غلط ثابت کیا۔ 1588 میں وہ ایک ریاضی دان کے طور پر ابھرا اور اس کے فلسفے کو بھی لوگوں میں بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ 1589 میں گلیلیو پیزا یونیورسٹی کے شعبہ ریاضی میں پروفیسر بن گیا اور اس کو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی بنا دیا گیا۔ اس نے پھر یہ ثابت کیا کہ تمام اجسام ہلکے ہوں یا بھاری ایک ہی رفتار سے زمین پر گرتے ہیں، ان کی رفتار پر وزن اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ نظریہ ارسطو کے نظریے کے خلاف تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ مختلف اجسام اپنے وزن کے مطابق مختلف رفتار سے زمین پر گرتے ہیں۔ گلیلیو کا یہ نظریہ نہ صرف ارسطو کے نظریے کے خلاف تھا، بلکہ اس کے اپنے کولیگ جو ارسطو کے نظریہ پر یقین رکھتے تھے اس کے خلاف ہو گئے اور اس کے کنٹریکٹ کو مزید بڑھانے کی مخالفت کر دی گئی۔ گلیلیو کے لیے یہ بہت ہی مشکل وقت تھا، لیکن جلد ہی اس کو ایک اور یونیورسٹی میں ریاضی دان کی جاب مل گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بہت سے دوست جو تھے بہت ہی اعلیٰ عہدوں پر تھے، جس کی وجہ سے ان کی سفارش سے اس کو ڈبل تنخواہ پر جاب مل گئی تھی۔ دوربین کی ایجاد کے متعلق مختلف لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں، لیکن گلیلیو نے دوربین کو بہت بہتر بنایا اور دوربین پر بہت سا کام کیا۔ دوربین ایک سادہ سی ٹیوب اس وقت میں ہوا کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں لگے ہوئے لینزز کو بہتر سے بہتر بنایا گیا۔ گلیلیو سے پہلے بھی کئی لوگوں نے دوربین کو اپنے نام پر رجسٹر کروانا چاہا تھا، لیکن یہ کسی کے نام پر بھی رجسٹر نہ ہو سکی تھی۔ گلیلیو کی بنائی ہوئی مائکروسکوپ پہلے سے موجود دوربینوں سے 20 گنا بڑا کر کے کسی جسم کو دکھانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اپنی اس ایجاد کو جب گلیلیو نے دنیا کے سامنے پیش کیا تو اس کو بہت زیادہ اہمیت ملی، اور پھر گلیلیو نے بہت سے تجربات کیے اور بتایا کہ آسمان کی سطح بالکل سمود نہیں ہے۔ اس طرح اس نے ارسطو کے نظریے کو کہ آسمان کی سطح بالکل سمود ہے غلط ثابت کر ڈالا، اور بتایا کہ زہرہ سیارہ سورج کے گرد گھومتا ہے اور مشتری کے گرد 4 چاند حرکت کر رہے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا ہر چیز اپنے اپنے مرکز میں گھوم رہی ہے۔ دوسرے سیاروں میں بھی زمین کی طرح ناہموار سطحیں پائی جاتی ہیں اور زمین بھی حرکت کرتی ہے۔ وہ کوپرنیکس کی تھیوری کا حامی تھا، لیکن یہ تھیوری بائبل سے کیونکہ مواقف نہیں تھی، جو عیسائیوں کی مقدس کتاب تھی۔ بائبل کے مطابق زمین فکس تھی۔ کوسیمو II نے گلیلیو کو ریاضی دان اور فلسفہ کا خطاب دے دیا، اور اس کے ساتھ اس کے بہت سے دشمن جو تھے وہ بھی پیدا ہو چکے تھے۔ اس کو مکمل طور پہ مفلوج کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے گلیلیو گیلیلی کو چرچ کی نظروں میں گرانا شروع کر دیا اور چرچ کو گلیلیو کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ چرچ نے گلیلیو کو کوپرنیکس کی تھیوری پر کام کرنے سے مکمل طور پر روک دیا، کیونکہ وہ تھیوری ان کی مقدس بائبل جو تھی اس سے موافق نہ تھی۔ لیکن بعد میں گلیلیو کو
زمین کی حرکت پر کتاب لکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کی وجہ اس کے دوست پادری تھے، لیکن اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی رکھی گئیں کہ وہ اپنی اس کتاب میں کوپرنیکس کی تھیوری کو مکمل طور پہ بیان کرنے کی بجائے اس کو ڈسکشن کے انداز میں بیان کرے۔ لیکن کتاب شائع ہونے کے بعد اس کو مجرم قرار دے دیا گیا، کیونکہ مذہبی لوگوں نے اس کو بالکل بھی ایکسپٹ نہیں کیا تھا، اور اس کو چرچ کی طرف سے کہا گیا کہ وہ مکمل طور پر اس نظریے سے توبہ کر لے کہ زمین حرکت کرتی ہے، وہ ایسا کرے کہ وہ زمین کی فکس ہونے کی حمایت کرے، اور کوپرنیکس کی یہ جو تھیوری ہے جس کے مطابق زمین حرکت کرتی تھی اس کو غلط کہے۔ اور اس کے ساتھ ہی گلیلیو نے ایسا ہی کہا، اور اس نے ایسا ہی کیا اور کہا کہ زمین حرکت نہیں کرتی، مگر وہ یہ بات دل سے نہیں کہہ رہا تھا۔ 1642 میں گلیلیو نے وفات پائی، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے نظریات کو بھی بہت عرصہ بعد تسلیم کر لیا گیا کہ وہ درست تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور گھنٹی کے بٹن کو بھی انگلی لگا دیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔